الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی تمہید ہمارے زیر مطالعہ ہے جو کہ ابتدائی 39 آیات پر مشتمل ہے۔ اب ہم اس کے آخری حصے پر آ گئے ہیں۔ اس حصے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات میں انسان کی کیا حیثیت ہے اور اس کائنات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کیوں بھیجا ہے، اس دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں برپا کیا، اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی ہستی کہ جس نے تمہارے لیے تخلیق کیا ہر وہ شے جو کہ زمین میں ہے، وہ سب کے سب تمہارے لیے تخلیق کیا۔ دنیا میں جو چیز بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کی وہ انسانوں کے لیے پیدا کی، تو انسان کو کس کام کے لیے تخلیق کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی وضاحت اس تمہید کے اس آخری حصے میں بیان فرمائی ہے، اور اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک قصے کے ذریعے سے واضح فرمایا۔ اس قصے کو عام طور پر قصہ آدم و ابلیس کہا جاتا ہے۔ یہ قصہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن حکیم میں 7 مقام پر اس کو دہرا کر بیان کیا، اور صرف مناسب وقفوں کے ساتھ، یعنی تقریباً 7 پارے کے وقفے سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حکیم میں اس قصے کو وارد فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اسی طرح سورہ بقرہ میں اسی مقام پر وارد ہوا، اور اس کے بعد کسی قدر تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں ہم دیکھیں گے تقریباً 7 پارے کے بعد، یعنی 8ویں پارے میں یہ قصہ انتہائی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا سورہ اعراف کے رکو نمبر 2 اور 3 میں۔ اس کے بعد پھر تقریباً 7 پارے کے بعد یعنی 14ویں پارے میں سورہ ہجر وارد ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قصہ آدم و ابلیس کو بیان کیا، اور پھر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل اور پھر سورہ کہف، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصے کے چھوٹے چھوٹے کلپس کو ایک مرتبہ پھر اس کا اعادہ کیا، اور پھر 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ وارد ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ایک اور پہلو کو نمایاں کرتے ہوئے اس کو دوبارہ بیان کیا، اور پھر آخر میں 23ویں پارے میں یعنی پھر تقریباً 7 پارے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو پھر تفصیل سے بیان کیا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قصہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے کس قدر اہم ہے۔ اس کی اہمیت کی اصل وجہ حقیقت یہی ہے کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بھیجنے کی اسکیم کو بیان کیا کہ اس دنیا میں ہم نے اصل میں انسان کو کیوں برپا کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو ایک ابدی جنت عطا فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہمیشہ کی بادشاہی دینے کا ارادہ کیا جو کہ جنت کے شکل میں انسان کو ملے گی، اور اس بات کو بیان کیا کہ ہم اس دنیا میں انسان کو جو بھیج رہے ہیں اس میں ہماری اسکیم یہ ہے کہ وہ ایک امتحان سے جب وہ کامیاب ہو جائے گا تو در حقیقت وہ اس ابدی جنت، اس ابدی بادشاہی اور وہ ہمیشہ کی عیش جاودہ کا وہ مستحق قرار پائے گا۔ اس بات کا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تو اس کو فرشتوں کے سامنے کچھ یوں پیش کیا، ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور اس دنیا میں ہماری اس اسکیم کو سمجھنے کے لیے اے نبی ذرا یہ واقعہ ان کو سنائیں جبکہ آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ لفظ خلیفہ کیا ہے؟ خلف اس کا مادہ ہے، خالہ لام اور فے، اس کے معنی ہے پیچھے آنے والے کے، وہ جو کہ کسی کے پیچھے آئے۔ تو خلیفہ در حقیقت جو کسی کا جانشین ہوتا ہے یا جو کسی کا نائب ہوتا ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے،
لیکن جس کو جانشین بنایا جاتا ہے یا جس کو نائب بنایا جاتا ہے اس کو کچھ اختیار اور اقتدار بھی دیا جاتا ہے. تو قرآن حکیم میں یہ لفظ زیادہ تر اختیار اور اقتدار کے معنوں میں استعمال ہونے لگا. لہذا سورہ صاد میں اس بات کو بیان کیا یا داؤد جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی میں تم کو زمین میں اقتدار اور اختیار دینے والا ہوں. اور ہمیں معلوم ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو سرزمین فلسطین میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک انتہائی غیر معمولی اقتدار اور اختیار بخشا. وہ اس سرزمین کے انتہائی غیر معمولی بادشاہ تھے. تو در حقیقت اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں انسان کو بھی اس دنیا میں بھیجنے والا ہوں اور اس کو کچھ اختیار اور اقتدار دوں گا. اور ظاہر ہے امتحان کے لیے کچھ اختیار اور اقتدار دینا پڑتا ہے. جب اختیار اور اقتدار نہیں ہوگا تو پھر وہ امتحان نہیں ہو سکتا. یعنی امتحان میں کچھ آزادی ہونی چاہیے کہ جس میں اس کو کچھ اختیار بھی حاصل ہو اور کچھ قدرت بھی، کچھ مقدرت بھی حاصل ہو. اسی کے ذریعے سے پھر اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی آزاد مرضی سے، اپنے اس اختیار سے، اپنی اس قدرت سے جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دنیا میں عطا فرمانے والے ہیں، اس کا وہ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. اگر اس کا استعمال اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتا ہے تو در حقیقت وہ اس امتحان میں کامیاب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی اس اسکیم میں در حقیقت پھر وہ کامیاب ہے. اگر وہ اپنے اس اختیار اور اپنے اس اقتدار کو اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کرتا تو در حقیقت وہ اپنی اس امتحان میں ناکام ہے، اور وہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے اس میں وہ بھرپور ناکامی سے دوچار ہوگا. تو اس امتحان کو در حقیقت، اس اسکیم کو در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، میں ایک ایسی مخلوق بھیجنے والا ہوں جس کو کہ میں اقتدار اور اختیار دوں گا اور اس کے ذریعے سے میں اس کا امتحان لوں. اس اختیاری کی وجہ سے فرشتوں نے یہ اعتراض وارد کیا. لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ کیا اب اس میں آپ بنانے والے ہیں اس مخلوق کو جو اس میں فساد برپا کرے گی اور اس میں خون ریزی کرے گی. یعنی جس کو بھی اختیار اور اقتدار دیا جائے گا اس بات کا پورا امکان ہے کہ وہ اس اختیار کا غلط استعمال کر لے اور نتیجتاً زمین میں خون ریزی ہو اور فساد برپا ہو، زمین کا نظام دھرم بھرم ہو کے رہ جائے. اور ساتھ ہی ساتھ پھر فرشتوں نے یہ بات بھی کہی کہ اس زمین کے نظم و نسق کو تو چونکہ ہم چلا ہی رہے ہیں کہ ہم سے کچھ غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ آپ ایک نئی مخلوق کو بنانے والے ہیں. لہذا اس بات کو فرشتوں نے انتہائی ادب کے ساتھ ان الفاظ میں رکھا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تو آپ کی تسبیح کر ہی رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اور ہم تو آپ کی پاکی کو بیان کر ہی رہے ہیں. یعنی ہم سے میرا کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے کہ آپ ایک نئی مخلوق کو اس دنیا میں بنانے جا رہے ہیں اور اس کو اختیار و اقتدار سونپیں گے. ہاں اگر آپ کسی کو خلیفہ بنانے جا ہی رہے ہیں تو پھر ہم بھی موجود ہیں. یعنی ہم میں آخر بھلا کہ کیا کمی اور کوتاہی ہے. اس بات کو گویا کہ انہوں نے اپنے زبان سے تو نہیں نکالا، لیکن آگے کی آیات سے یہ واضح بھی ہو جائے گا کہ یہ بات ان کے دل کے اندر تھی، جس کو انتہائی ادب کے ساتھ انہوں نے ان الفاظ سے رکھا کہ وَنُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح کر ہی رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اور ہم تو آپ کی تقدیس کو، ہم تو آپ کی پاکی کو بیان کر رہے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ جواب دیا کہ بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی میں جو بھی کام کر رہا ہوں وہ اپنے کامل علم کی بنیاد پر کر رہا ہوں، تم اس بات کو نہیں جانتے. تمہارے سامنے صرف اس اسکیم کا ایک منفی پہلو ہے کہ انسان اس اختیار اور اقتدار کے منفی پہلو کو استعمال کرتے ہوئے اس کا غلط استعمال کرے گا اور زمین میں خون ریزی کرے گا اور فساد برپا کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ نہیں، اس میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے، ایسی ہستیاں بھی پیدا ہوں گی جو کہ اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ، اقتدار ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل پیرا بھی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کو نافذ اور غالب بھی کریں گے. جیسا کہ میں سورہ صاد کی اس آیت نمبر 26 کے تحت یہ ابھی عرض کر چکا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا، جو اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں تم کو اس سرزمین یعنی سرزمین فلسطین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تمہیں اقتدار دے رہا ہوں، اختیار دے رہا ہوں. تو دیکھو وہ ہستی حضرت داؤد علیہ السلام، اس کو بھی ہم نے اختیار اقتدار دیا. کیا اس نے اس اختیار اقتدار کا کریکٹ استعمال کیا؟ کیا وہ بھی کریکٹ ہوئے معاذ اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا کہ ایسا نہیں ہوگا. میں اپنی اس اسکیم کے تحت اپنی جنت کے لیے ایسی عظیم ہستیوں کو نکال لوں گا جو کہ ہمارے اس امتحان میں کامیاب ہوں گے.
لہذا ان ہستیوں کا تعارف اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کرا دیا. اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا، اور پھر اس نے سکھا دیا آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام. یعنی نام سے مراد در حقیقت ان ہستیوں کا تعارف اللہ تبارک تعالیٰ نے کرا دیا کہ دیکھو تمہاری ذریت میں وہ لوگ بھی پیدا ہوں گے جن کے پاس یہ اختیار بھی ہوگا اور اقتدار بھی ہوگا، اور وہ نہایت صالح ہوں گے اور اس اختیار کا وہ غلط استعمال نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آخرت کے ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں سرخرو ہوں گے. تمہاری ذریت میں یہ حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوں گے، حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوں گے، حضرت موسیٰ ہوں گے، حضرت عیسیٰ ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ابو بکر صدیق ہوں گے، عمر فاروق ہوں گے، عثمان غنی ہوں گے، حضرت علی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. گویا کہ ان تمام نیک ہستیوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کا تعارف کرا دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم کو سکھا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ تمام کے تمام نام. ثُمَّ عَرَضَهُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اس کو رکھا فرشتوں کے سامنے، یعنی فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور ان سے کہا کہ تم ذرا ان ہستیوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم اگر اپنے دعوے میں ٹھیک ہو تو تم ذرا مجھے ان ہستیوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا. ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جو تو ہمیں عطا کرتا ہے، ہمیں اس کے علاوہ کوئی علم نہیں. یعنی گویا کہ فرشتوں نے انتہائی عجز کا اور انکساری کا مظاہرہ کیا اور سر تسلیم خم کر دیا اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اپنے کامل علم اور حکمت کے بنیاد پر کر رہے ہیں. لہذا ارشاد ہوا کہ انک انت العلیم الحکیم، کہ بے شک علیم اور حکیم ذات تو در حقیقت آپ ہی کی ہے، آپ ہی ہیں کامل علم والے اور کامل حکمت والے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم تم ذرا انہیں بتاؤ ان ناموں کو، ان کے نام ذرا انہیں بتاؤ، یعنی ان ہستیوں کا ذرا انہیں تعارف کرا دو جو ہماری اس اسکیم میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے، جو تمہاری ضروریت میں ہوں گے اور اس اسکیم میں کامیاب ہوں گے. فلما انباہم باسمائہم، تو جب آدم نے ان کو ان کے نام بتا دیے، یعنی جب آدم نے ان کو ان ہستیوں کا تعارف کرا دیا، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کیا میں نے تم کو بتا نہیں دیا تھا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ بھی چھپی ہوئی باتیں ہیں، جو بھی آسمان اور زمین کے غیب ہیں، ان سب کے سب باتوں کا میں جاننے والا ہوں. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ بھی تم چھپا رہے ہو. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کی بھی واضح وضاحت کر دی کہ میں تمام ظاہر اور باطن کو جاننے والا ہوں، اور فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ تمہارے دل میں کیا بات تھی اس کو بھی میں جانتا ہوں، جو کہ تم اپنی زبان پر نہ لا سکے. اور انتہائی ادب کے ساتھ تم نے صرف اس بات کو ہی بیان کیا کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تو ان آیات میں در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی اس اسکیم کو بڑے واضح انداز سے بیان کیا کہ دنیا میں ہم نے انسان کو کیوں برپا کیا، دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے. دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد در حقیقت امتحان ہے. اس امتحان کے غرض سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کچھ اختیار اور اقتدار بھی دیا اور گویا کہ دنیا کا تصرف اس کے ہاتھ میں کر دیا. پوری دنیا در حقیقت انسانوں ہی کے کنٹرول میں ہے. یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف انسانی کو نہیں بھیجا، اللہ کے مخلوق صرف انسانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اور مخلوق ہے. انسان سے زیادہ بڑے سے بڑے طاقتور جانور، جنات اس دنیا میں پہلے سے موجود ہیں، لیکن اس دنیا کا تصرف اور اس دنیا کے کنٹرول کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے سوائے انسان کے. لہذا یہ بھی خلیفہ کے لفظ میں پنہا ہے کہ اس دنیا کا اختیار، اس دنیا کی اقتدار در حقیقت انسانوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو اقتدار ہم نے صرف اسی لیے دیا کہ تاکہ ہم اس کا امتحان لیں اور تاکہ ہم اس کو آزمائیں. اور اس آزمائش کے ذریعے سے در حقیقت میں اپنی وہ ابدی جنت، میں اپنی وہ اعلیٰ جنت، وہ جو عیش دوام ہے جہاں پر ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اور ہمیشہ ہمیش جہاں رہنا ہے، اس کے لیے میں اس دنیا سے انسانوں کو چن لینا چاہتا ہوں اور اس کا انتخاب میں اس امتحان کے ذریعے سے لینا چاہتا ہوں. تو یہ اسکیم ہے در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ کی، جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قصہ آدم و ابلیس میں بیان کیا کہ میں نے اس دنیا میں انسانوں کو کیوں برپا کیا. پھر اب اس امتحان کی نوعیت کیا ہے؟
وہ کس طرح کا امتحان ہے اس دنیا میں جو کہ انسان کو درپیش ہوگا، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ ہے. انشاءاللہ ہم اس کو پھر اگلے درس میں سمجھیں گے. اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات کا رواں ترجمہ چند محذوفات کے ساتھ کچھ یوں ہے: اور انسانوں کی تخلیق کے ضمن میں ہماری اسکیم کیا ہے، اس کے لیے اے نبی وہ واقعہ انہیں سنائیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس میں وہ مخلوق بنائیں گے جو وہاں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، اور آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں. فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اور انہیں سمجھانے کے لیے آدم کو سب نام سکھا دیے. پھر جن کے نام سکھائے ان ہستیوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا. فرمایا مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو. انہوں نے عرض کیا آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے. علیم و حکیم تو اصل میں آپ ہی ہیں. فرمایا آدم تم ان ہستیوں کے نام انہیں بتاؤ. پھر جب اس نے ان کا تعارف انہیں کرا دیا تو فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید میں ہی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپا رہے ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.